اچھا اب ایک اور میں نے ایک بڑا افسوسناک عمل دیکھا ہے، ان دہشت گرد کارروائیوں کے اندر خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار رہے ہونا چاہیے، ان کو دہشت گردی میں لگا دیے، یہ کیوں؟ جی ہاں، یہ بہت افسوسناک واقعات ہیں کہ خواتین کو جنگ کا حصہ بنانا، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنگ کا حصہ بنے، صرف اور صرف اس لیے اس طرح کی کارروائیاں سر انجام دیتے ہیں تاکہ نوجوان نسل میں جذبات ابھر آئیں. خواتین کو بلوچ معاشرے میں ان کی کافی عزت ہے. ایسے بھی ہوئے ہیں کہ 20 15 قتل ہوئے ہیں جہاں پر خواتین کو میڈ کی صورت میں بھیجا گیا ہے. ان لوگوں نے اپنے وہ خون جو ہے معاف کر دیتے ہیں کہ خواتین کو قرآن کی جگہ پر جو ہے بلوچ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کو جو ہے جنگی کارروائیوں میں استعمال کرنا بہت افسوسناک ہے. جیسے کہ حالیہ دور میں تربت کا جو واقعہ ہوا، اس میں ان کی سمیہ بلوچ، ان کی والدہ کو علم نہیں تھا کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کام کے لیے جا رہی ہے. جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس دن ان کی والدہ کو جو ہے اطلاع ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پر آپس میں رشتہ داریاں بھی کی ہوئی ہیں. جو کچھ لوگ ان کے رشتہ دار ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ چیز کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جو کرنا ہے، اور اس سارے کام میں، سارے دندے میں انڈیا براہ راست ملوث ہے. ساری ڈائریکشن وہاں سے دی جاتی ہے. کیا ان کے پاس مرد نہیں ہے؟ مرد کم پڑ گئے ہیں جو آپ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل درست. اور پھر خواتین کا استعمال کرنا یہ بلوچ معاشرے میں بلکہ اسلام میں بھی ہے کہ کوئی خواتین فوت ہو جاتی ہے تو ان کے جو قریبی ہیں ان کے بغیر کوئی انہیں لحد میں نہیں اتار سکتا، اور وہاں پر جب وہ فدائی کرتی ہیں تو ہمارے خواتین کے آپ نے دیکھا کہ تمام بدن کے جو ہے ٹکڑے کہاں کہاں دور دور تک جو پھیلے ہوئے، وہی لوگ آ کر انہیں اکٹھے کرتے ہیں. شرم کی بات ہے. اچھا کیا بچوں کی ذہن سازی یا اسکولوں کے اندر یا جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں وہ اپنا فوکس بچوں پہ اس لیے بھی کرتی ہیں کیونکہ آسان ٹارگٹ ہے؟ جی بالکل، آسانی کے لیے، کیونکہ کافی ایسے بچے ہیں جو اپنے گھر میں بتائے بغیر 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ جب تک ان کے والدین کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے، ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. یہ لوگ انہیں وہاں پر جو بلوا کر اور اس چیز پہ پابندی کرتے ہیں کہ آپ نے گھر رابطہ نہیں کرنا ہے. ان کے فون وون چھین لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر رابطہ نہیں کرنا ہے، گھر میں جو اطلاع نہیں دینا ہے. جب جا کر وہاں گھر والوں کو ان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یہاں بھی بات نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ بچے بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں ڈال دیے جاتے ہیں. جی کافی لاپتہ فہرست میں ڈال دیے جاتے ہیں، کافی پکڑے جاتے ہیں. ان کا جو یہ لوگ والی وارثی نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اس پورے عرصے کے اندر 1 دہائی سے زیادہ عرصہ آپ نے اس تمام کام میں گزارا، اب آپ نے اپنا ذہن تبدیل کیا، مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اس پورے عرصے کے اندر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگا ہو کہ یہ واقعہ بڑا واقعہ تھا؟ یہ کافی ایسے واقعات جو ہے گزرے ہیں کہ ابھی دیکھیں کافی ایسے لوگ ہوئے جو تنظیموں میں تھے، ان کے دوست تھے، تھوڑی سی مخالفت پر وہ انہیں قتل کر دیتے تھے. بعد میں اس کا الزام جو ریاست پہ لگا لیتے تھے کہ ریاست نے جو ان کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے خود کیا ہے. وہ چند مثالیں میں دوں گا کہ یہاں پر کندھار میں سکندر نامی ایک لڑکا تھا، سکا کے نام سے مشہور تھا. اس کو بلا کر انہوں نے خود ہی اغوا کر کے قتل کر دیا. آج تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس کی بیوی در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی. تمام لیڈروں تک انہوں نے اپنی آواز پہنچائی، سب کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ میرے شوہر کا کیا قصور ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ ہی لوگوں کے سہارے پر، آپ ہی لوگوں کو سب کچھ سمجھائیں، لیکن یہاں پر آپ لوگ جو اس طرح کے دندے کاروائیاں جو کر رہے ہیں، کسی نے بھی توجہ نہیں دی. تنظیم نے مارا اور تنظیم نہیں توجہ نہیں، مطلب ایک تنظیم نے مارا، دوسری تنظیموں پر سے اپیل کی ان کی بیگم نے، تو کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی. اس کے علاوہ جنرل سرفراز کا واقعہ ہے جو تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا. میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، حالانکہ اس ٹائم براس کا ہم خود حصہ تھے. گلزار امام اس دوران جو پکڑے گئے تھے، وہاں پر موجودہ میں تھا، تو میں ظاہر براس کے جو حصہ تھا. ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی، صرف اور صرف جو کلیم کیا کس وجہ سے، انڈیا کے کہنے پر، تاکہ ایک پروپگنڈا بنے. یعنی ایک تکنیکی وجوہات کی وجہ سے جو ہیلی کاپٹر
کریش ہو گیا, انفارچونیٹلی شہادتیں ہوئی, جی بالکل. جنرل سرفراز بھی شہید ہو گئے. انڈیا نے کہا کہ کلیم کریں کہ ہم نے کیا, ہم براس نے نے کی, ایسی اسی طرح. کیا اگر کوئی واپس آنا چاہے, قومی دھارے کا حصہ بننا چاہے, اکیلا شخص, تو اس کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں؟ بالکل مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں. جب بھی کوئی واپس آتا ہے انہیں جو ہے مخبری کا ٹھپا لگا لیتے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, اس کو مار دیتے ہیں, تنظیمیں مار دیتے ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میں اگر ان واقعات کو بیان کروں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہی ہمسایہ ممالک میں ہمارے بی این اے کے ایک تنظیم کے دوست تھے جن پہ جو ہے بی ایل ایف اور بی ایل اے والوں نے کافی زور لگایا کہ آپ آ جائیں, ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ صرف جو ہے میاں اور ان کے بیگم اور شوہر تھی. ہانی بلوچ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایکٹیویسٹ تھی, سوشل ورکرز تھی. انہوں نے کو جو ہے زور دیا انہوں نے کہ آپ آئے ہماری تنظیم میں جو ہے شامل ہو جائے, بی این اے کو چھوڑ دیں. انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے کی انہیں سزا کیا ملی؟ انہیں ان کے گھر سے اغوا کیا گیا. اغوا کرنے کے بعد انہیں ایک ہفتہ انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا. بعد میں انہیں ہمسائے ممالک میں کسی ویران جگہ پر چھوڑ کر جاڑیاں ان کے اوپر ڈال کر انہیں جلایا گیا. جلانے کے بعد جو ہے میرے پاس ان کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, اگر وہ تصویریں میں آپ کو دے دوں, آپ اگر شائع کریں ان کو, آپ دیکھیں کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح اور کافی لوگوں کو جو ہے انہوں نے خود جو ہے اپنے دوستوں کو مارا ہے, اپنے ساتھیوں کو مارا ہے. ایک کو کہتے ہیں کہ آپ جو ان کو مار دیں, جب کوئی منشیہ لوٹ کے آ جاتا ہے بعد میں اس کو قتل کر دیتے تاکہ یہ ہمارا راز نہ نکلے, ہماری سیکریسی جو ہے نہ نکلے. جب اس کو قتل کرواتے ہیں 4-5 بندوں کو, پھر تیسرے بندے سے اس کو قتل کرواتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. کافی تنظیموں سے میں نے جو ہے اپیل کی, ریکویسٹ کی کہ اس طرح کے دھندے ہو رہے ہیں, آئیں سب بیٹھیں تاکہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. کسی نے بھی توجہ نہیں دی, صرف اس وجہ سے توجہ نہیں دی, ہر ایک اپنا دکان چل رہا ہے اور کسی کو کسی کی دکان کے میں جو مداخلت کی ضرورت جو ہے نہیں ہے. بس اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک نے اپنا جو ہے قومی عدالت لگایا ہوا ہے. کسی بھی عام بلوچ کو لے کے قتل کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بس قومی عدالت نے فیصلہ کیا ہے. ہم نے کہا اتنا ہم نے دھوکہ کھایا ہے. جب اب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے, مزید ان کے ساتھ چلنا, مزید اپنے آپ کو دھوکہ دینا, قوم کو دھوکہ دینا, اپنے بچوں کو دھوکہ دینا. آج بھی میں قوم سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان سے ہوشیار رہیں. اور دوسری طرف جو ہے گلزار امام, جب یہ پکڑا گیا, اس کے ساتھ ریاست کا جو سلوک تھا وہ میں نے دیکھا, اس سے میں کافی متاثر ہوا. جب میں آیا مجھے کافی یہاں پہ پیار ملا, ریاست نے مجھے گلے سے لگایا, ریاست نے ماں کے جیسا بالکل کیا. بالکل بالکل. مزید بھی ہم امید رکھتے ہیں ریاست سے کہ آپ کے ساتھ جتنے کوئی لوگ ظلم, کوئی جبر, کوئی زبردستی, کچھ بھی نہیں. میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں, مجھے لایا نہیں گیا ہے. افغانستان کا ابھی جو دہشت گردی چل رہی ہے اس میں کیا کردار ہے؟ کردار پہلے بھی افغانستان کا تھا اور اب بھی ہے. اچھا. اس حکومت سے پہلے جو پچھلی حکومت تھی اس حکومت میں بھی وہاں پہ افغانستان کی حکومت محفوظ جگہیں مہیا کر رہی تھی, ٹریننگ کیمپس تھے اور اسلحہ مہیا کیا جاتا تھا, گارڈز تھے, بالکل کوئی پابندی نہیں تھی. لوگ اپنی مرضی سے جو گھومتے تھے. اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے. کیا اتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے جو افغان حکومت لا علم ہے, اس کے علم میں نہیں ہے. اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے سے تو وہ لوگ نااہل ہے, اس چیز کے قابل نہیں ہے. سب کچھ ان کے علم میں ہے. کوئی ابھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہو, آپ اسے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ صرف معیار یعنی تانے کی وجہ سے نہ آ رہا ہو. جس تباہی کی طرف یہ تحریک بلوچ قوم کو لے جا رہی ہے, جو چیز ہم نے محسوس کیا, جس طرح کا لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عام بلوچوں کو, اب تو ریاست سے ہٹ کے بلوچوں کے ساتھ اپنی لڑائی یہ بتے پہ جو شروع ہوئی ہے. کافی لوگوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے. میں نے یہ محسوس کیا اور یہ دیکھنا, اگر اس کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوئی تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں بلوچوں کی ایک خانہ جنگی شروع ہو, کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے تنظیموں کے ساتھ خدشات ہیں. اور جب یہ لوگ نکلیں گے تو ان تنظیموں کو یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملے. ان کے ساتھ تنظیموں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں. ان کے بچوں کو جو ورغلا کر جو ہے تنظیموں کا حصہ بنایا جا رہا ہے. ان کے لوگوں کو مخبر کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے. کسی کی جو کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے بس ٹھوک دو, نہ اسٹیٹمنٹ ڈال دو کہ یہ جو مخبر ہے. اسی قسم کے کافی غلط کام ہو رہے ہیں. میں یہی کہوں گا, یہی اپیل کروں گا ان لوگوں سے جو آج ایک آزادی کے نام پہ اس جہد کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ان کے خیال میں ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. خدا را واپس آ جائیں, اپنے خاندانوں کو بچائیں, اپنے قوم کو بچائیں,
اپنی زندگی برباد نہ کریں. وہ لوگ جو اس خوف سے، اس ڈر سے کہ ہم جب واپس آ گئے، قومی دھارے میں شامل ہو گئے، پاکستانیت کی بات کرنے لگے، تو اس سے پہلے ہی ہمیں ریاست یعنی پاکستان کی ایجنسیاں ظلم اور جبر کا نشانہ بنائیں گی، وہ اس ڈر سے نہیں آ رہے، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ واپس آ جائیں. تو یہاں آ کے ظلم نہیں ہوگا ان پہ؟ بالکل کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہم سے پہلے لوگ کافی آئے ہیں. میں تو پہلا شخص نہیں جو میں آیا ہوں، میرے سے پہلے کتنے سینکڑوں لوگ آئے ہیں، ہزاروں لوگ آئے ہیں. ریاست نے انہیں گلے سے لگایا ہوا ہے. آج بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنی زندگی جو آرام سے گزار رہے ہیں. گلزار امام شمبے حالانکہ پکڑا گیا، خود نہیں آیا تھا، جو ریاست نے ان کے ساتھ رویہ رکھا وہ سب کے سامنے ہے. ریاست نے ہمیں گلے سے لگایا. اور جو ذمہ دار ایجنسیز ہیں ان کا رویہ میں نے دیکھا، کافی جتنے میں کہوں کم ہے کہ ان کا کتنا اچھا رویہ تھا. اور انہی ایجنسیوں کی وجہ سے آج ملک جو ہے قائم اور دائم ہے.